ایک آدمی کو موت کا خوف اور خطرہ لاحق ہو گیا۔ وہ بھاگنے لگا، تیز، بہت تیز۔ اسے آواز آئی، موت تیرے پیچھے نہیں، تیرے آگے ہے۔ وہ آدمی فوراً مڑا اور الٹی سمت بھاگنے لگا تو آواز آئی، موت تیرے آگے ہے، پیچھے نہیں۔ وہ آدمی بولا، عجیب بات ہے، پیچھے کو دوڑتا ہوں تو پھر بھی موت آگے ہے، آگے کو دوڑتا ہوں تو پھر بھی موت آگے ہے۔ آواز آئی، موت تیرے ساتھ ہے، تیرے اندر ہے، ٹھہر جاؤ، تم بھاگ کر نہیں جا سکتے۔ جو علاقہ زندگی کا ہے وہ سارا علاقہ موت کا ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ اب میں کیا کروں؟ جواب ملا کہ صرف انتظار کرو، موت اس وقت خود ہی آ جائے گی جب زندگی ختم ہوگی، اور زندگی ضرور ختم ہوگی۔ زندگی کا ایک نام ہے موت۔ زندگی اپنا عمل ترک کر دے تو اسے موت کہتے ہیں۔ اس آدمی نے پھر سوال کیا کہ مجھے موت کی شکل دکھا دو تاکہ میں اسے پہچان سکوں۔ آواز آئی کہ آئینہ دیکھو، موت کا چہرہ تیرا اپنا چہرہ ہے، اسی نے میت بننا ہے اور اسی نے مردہ کہلانا ہے، موت سے بچنا ممکن نہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک لافانی دیوی کو ایک جوان اور خوبصورت لیکن فانی انسان سے محبت ہو گئی۔ اس نے غلطی کو محسوس کیا کہ یہ تو فانی انسان ہے، مر جائے گا۔ وہ دیوتاؤں کے عظیم سردار کے پاس گئی کہ اے عظیم دیوتا، میرے محبوب کو لافانی بنا دو۔ دیوتا نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا، انسان کو موت کا حقدار بنایا جا چکا ہے۔ دیوی نے اصرار کیا، فیصلہ ہو گیا کہ اسے موت نہیں آئے گی۔ دیوی خوش ہو گئی، وقت گزرتا گیا، بینائی رخصت ہو گئی، خوبصورت چہرے پر جھریاں نظر آنے لگیں، توانائی کمزوری کی زد میں آ گئی، یادداشت ختم سی ہو گئی، اور سارے گواہ مزمحل ہو گئے۔ وہ انسان چلایا، اے دیوی، خدا کے لیے مجھے نجات دلا، اس عذاب کو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ دیوی نے اپنی دوسری غلطی کو بھی محسوس کیا، پھر دیوتاؤں کے عظیم سردار کے پاس حاضر ہوئی کہ اے دیوتاؤں کے بادشاہ، میرے محبوب کو موت عطا کر، انسان کو انسان کا انجام دے۔ بس یہی راز ہے کہ انسان کو انسان کا انجام ہی راس آتا ہے۔ بات سمجھنے کی ہے، گھبرانے کی نہیں۔ مقام غور کا ہے، خوف کا نہیں۔